6 ستمبر 1965 کی صبح بھارتی فوج پاکستان کے 3 بڑے شہروں پہ حملہ کر دیتی ہے، جس میں سے پہلا بارڈر جس کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ لاہور کا اور دوسرا سیالکوٹ کا، تیسرا راجستھان کا بارڈر تھا۔ اس کے رہتے ہوئے پاکستان میں آج تک یہ بتایا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں دشمن نے حملہ کر دیا اور ہم نے بہادری سے اس کو ڈیفینڈ ضرور کیا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا انفارچونیٹلی کہ اس جنگ کو شروع کرنے والا کون تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر شروع ہم نے کی تو ہمارے حصے میں کیا آیا، کتنا نقصان ہوا، یہ جنگ کون جیتا، آیا سٹیل میٹ ہو گئی یا بھارت جیت گیا یا پاکستان جیت گیا، اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے، اور پاکستان کی ریاست کیا آج تک اس وار مینٹیلٹی سے ریکور کر پائی ہے یا نہیں، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو یہ حالات سمجھنا پڑیں گے کہ 65 سے پہلے کا پاکستان اور بھارت تھا کیسا۔ مڈ 50s میں آفٹر پاکستان فوٹ اے وار ان 48 ود انڈیا اوور کشمیر، پاکستان الائنسز کا حصہ بننا شروع ہو گیا امریکہ کی۔ بھارت رہا نان الائنڈ، یعنی کہ بھارت نے نہ روس کو سپورٹ کیا نہ امریکہ کو کیا۔ پاکستان نے سرد جنگ میں جو کہ امریکہ اور روس کے درمیان تھی، ویسٹرن الائنس کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، سیٹو اور سینٹو سائن کیا، بدلے میں بہت سا پیسہ فلو ان کر رہا تھا، بہت سی انڈسٹریز میں بہت بڑا کیپٹل انویسٹ ہو رہا تھا، ڈیمز بن رہے تھے، انفراسٹرکچر بن رہا تھا، ملٹری کا جو ایکوپمنٹ ہے وہ امریکہ سے فلو ان کر رہا تھا۔ تو پاکستان کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی کے رہتے ہوئے پاکستان میں ایک ایڈڈ کانفیڈنس تھا دیٹ وی کین کمپیٹ ود آر انڈین کاؤنٹر پارٹس۔ نمبر 2، ارلی 60s میں سائنو انڈین وار ہوتی ہے، یعنی کہ بھارت اور چین کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹ پر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ بھارت یہ جنگ ہار جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ ناؤ وی کین آلسو ڈومینیٹ انڈیا لائک چائنا ہیز ڈن سو۔ یہ نہیں سوچتے کہ چائنا اور پاکستان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد پاکستان یہ بھی فیل کرتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی ریزسٹنس موجود ہے اگینسٹ انڈیا، کیونکہ تقریباً 20,000 گوریلا فائٹرز وہاں پر تیار ہیں اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے ہندوستان سے لڑنے کے لیے۔ یہ رپورٹس بھی پاکستان کو ملتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ رن آف کچھ کی لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ رن آف کچھ کا وہ ایریا ہے جو کہ سندھ اور کچھ کے علاقے کو سیپریٹ کرتا ہے۔ یہاں پر سوامپس تھے اور اس کے علاوہ ایسا ایریا تھا جہاں پر کافی ایمفیبیس لینڈ تھی۔ تو یہ دیکھتے ہوئے سپرنگ 1965 میں ایک بارڈر اسکلیشن ایک ڈسپیوٹ میں کنورٹ ہوتی ہے، پاکستان اور بھارت کی فوج کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ 65 کی جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس لڑائی میں انڈین فورسز وڈرا کر جاتی ہیں، مارش لینڈ پاکستان کے حصے میں تقریباً 40 میل تک کا علاقہ آ جاتا ہے۔ اس سے پاکستان کی فوج کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے کہ اگر ہم رن آف کچھ میں ڈومینیٹ کر سکتے ہیں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، تو ہم اوور آل بھارت کو ڈومینیٹ کیوں نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد برٹش پرائم منسٹر ہیرلڈ ولسن کی طرف سے میڈیشن ہوتی ہے رن آف کچھ کے علاقے کے اوپر، اور پاکستان کو ناردرن ہاف دے دیا جاتا ہے رن کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کچھ ایکسپیرینس کرنے کے بعد پاکستان میں جو ہاکش ایلیمنٹس تھے پاکستان میں گورنمنٹ کی کابینہ کے اندر یا ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے اندر، وہ پروپوننٹ بن جاتے ہیں بھارت کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنے میں۔ اب بہت سے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ ایوب خان نے سنگل ہینڈڈلی اس جنگ کا آغاز کیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ایوب خان ایز اے ملٹری ڈکٹیٹر واز ناٹ ایڈونچرس وین اٹ کمز ٹو ملٹری ڈیزائنز۔ ان کو کوئی خاص شوق نہیں تھا کہ میں نے ایکسپینشن کرنی ہے یا میں نے بھارت پر اٹیک کرنا ہے۔ انفیکٹ وہ ایسے جنرل تھے جو کہ ایک لمیٹڈ مائنڈ سیٹ میں رہ کے آپریٹ کرنے کے عادی تھے، جن کو ایکسپینشنزم سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن ویلنز کون ثابت ہوئے؟ وہ ہوئے بھٹو صاحب، جن کو ہم بہت بڑا ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں۔ ان کے وار جنگوازم کا کوئی لمٹ ہی دکھائی نہیں دیتی اس کیس کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرائکا تھا بیسکلی، ایک تھے ایوب خان، دوسرے تھے بھٹو صاحب، اور تیسرے تھے عزیز احمد جو کہ انڈین افیئرز کے ایکسپرٹ تھے اور ایڈوائزر تھے ایوب کی کابینہ کے انڈر۔ یہ تینوں ان تمام نیگوسیشنز کا آغاز کرتے ہیں جو کل کو جا کے آپریشن جبرالٹر میں کنورٹ ہوتی ہے۔ آپریشن جبرالٹر پاکستان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو یہاں بچوں کو بتایا نہیں جاتا، ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا نہیں جاتا، تاکہ یہ ثابت نہ ہو سکے کہ اس جنگ کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ لیکن آپ سب کو اس بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت سی کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز ہے حسین حقانی صاحب کی، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر ان کانفلکٹ کتاب ہے، انڈیا پاکستان اینڈ دی ان اینڈنگ وارز بائی وکٹوریا اسکوفیلڈ، یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت کے انفارمیشن منسٹر الطاف گوہر کی طرف سے لکھی گئی کتاب ایوب خان دا فرسٹ ملٹری ڈکٹیٹر آف پاکستان از ویری امپورٹنٹ۔ اس کتاب میں بہت لمبی چوڑی طویل ڈیٹیل ہے جو کہ اس جنگ کے بارے میں بتاتی ہے۔
کمنگ بیک ٹو دا ٹرائکا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھٹو صاحب کنونس کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیتے ہیں ایوب خان صاحب کو۔ ایوب خان سسپیشس تھے کہ کرنا کیا ہے، لیکن بھٹو نے انہیں کس طرح کنونس کیا، اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ریزنٹمنٹ موجود ہے کشمیریوں کے اندر بھارتی حکومت کے خلاف، تو اگر ہم ایل او سی سے کچھ لوگوں کو اس پار بھیج دیں ڈسگائز طریقے سے بغیر ملٹری یونیفارمز کے، اور ان کو اون نہ کریں، یہ کہیں کہ وہ لوکلز ہیں، اور وہاں جا کے ایک ریبیلین کو سٹرپ کرنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہو بھارت کے خلاف، اور وہاں پر موجود جو لوکل گوریلاز ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم کشمیر کو ڈومینیٹ کر کے اوور پاور کر کے انڈیا سے اس کو کاٹ کے اپنی یونین کا حصہ بنا لیں۔ تو یہ پلان پچ کرنا شروع ہوتے ہیں بھٹو صاحب، عزیز احمد صاحب، اور ساتھ ساتھ اس پلان کو پچ کرنے کے لیے جس نے بھٹو صاحب کا بہت ساتھ دیا وہ تھے میجر جنرل اختر حسین ملک، جو کہ کوپریٹ کرتے رہے بھٹو صاحب کے ساتھ، اور بھٹو صاحب نے اور اختر حسین ملک صاحب نے بہت سی انٹیلیجنس رپورٹ کو بھی فیبریکیٹ کر کے پیش کیا کہ وہاں پر ہزاروں لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم آئیں گے تو ریبیلین ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان کے خلاف کنونشنل وارفیئر از ناٹ انف، ہمیں ان کنونشنلی لڑنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کوورٹ آپریشن کرتے ہیں جس سے انسائٹمنٹ ہو جائے لوکلز کی اور وہ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگریسو اپروچ لینے کی ضرورت ہے، حالانکہ ایوب خان واز سسپیشیس آف دس انٹائر ڈیزائن۔ شاید آپ سرپرائز ہوں یہ دیکھ کے، لیکن ایوب خان صاحب کو اس سب میں ڈاؤٹ کی بو آ رہی تھی، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اگر سکسیسفل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کریٹیکل تھنکر کو ہر اس طرح کے ڈیزائن کو کریٹیکلی دیکھنا چاہیے، لیکن بھٹو صاحب اپنے وار کے جنگوازم میں مکمل طور پہ کنونس تھے کہ نہیں، ہم نے یہ ہر صورت کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگریسولی کرنا ہے۔ اور اس میں الطاف گور صاحب اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہاں پر ایوب کی ججمنٹ بھی امپیئرڈ ہو گئی وہ اسی لیے کہ ایوب نیچرلی یہ فیل کرتے تھے، کوٹ ان کوٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوز ہیو نو اسٹمک فار اے فائٹ، کہ ہندوستان کے جو شہری ہیں، جو فوجی ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے۔ تو جب بھٹو صاحب نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، ہندوستان تو ری ایکٹ کر ہی نہیں سکتا آگے سے، تو آگے سے ایوب صاحب کنونس اسی لیے ہو گئے کہ وہ اس میکسم پہ یقین کرتے تھے جو کہ ایبسلیوٹلی فالٹی نکلا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو کیئرفل اپروچ تھی ایوب خان کی وہ وڈرا ہو گئی، کیونکہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور ان کو مینوور مینیپولیٹ کر لیا گیا۔ جب اختر حسین ملک صاحب بھی ساتھ مل گئے تو ان کو رپورٹس یہ دی گئیں کہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوگا اگر جبرالٹر سکسیسفل ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کو ایک دن بھی ہولڈ کر سکے۔ اس طرح سے آپریشن جبرالٹر کا آپریشنلائز ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے، مری میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنتا ہے، ٹاسک فورس کا آغاز ہوتا ہے، ملٹیپل ٹاسک فورس بنائی جاتی ہیں۔ اچھا، ان کے نام رکھے جاتے ہیں طارق ٹاسک فورس، قاسم یا پھر خالد غزنوی، یہ اس تمام ناموں کے اوپر انتخاب کیا جاتا ہے ٹاسک فورس کا نام رکھنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیورلی ایڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ایک جنگ تھی جس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو انویڈرز ایک دور میں آ کے ہندوستان میں پلنڈر اور لوٹ پھیلایا کرتے تھے، ہم بھی اب وہی بن گئے ہیں، اور ہم نے اپنے ان ساری ٹاسک فورسز کا نام بھی انہی کے ناموں پر رکھنا شروع کر دیا، جس میں غزنوی تھا، غوری تھا اور باقی سب نام تھے۔ تو ان کی ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے، اور کشمیر میں ناردرن سائڈ سے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کے اور راشن اٹھا کے پیدل چل کے مہینوں تک برفوں کے اوپر یہ لوگ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ ایس ایس جی کے بھی تھے۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو، لیکن ایس ایس جی وہ فورس ہے جو کہ اسپیشل سروسز گروپ کہلاتی ہے، جو کہ بنایا ہی یو ایس ایڈ سے تھا ٹو فائٹ اگینسٹ دا تھریٹ آف کمیونزم۔ لیکن امریکہ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ ساری ملٹری ایڈ روس کے خلاف دی تھی ہمیں، اور ہم ماشاءاللہ اپنے ہمسائے کے خلاف چڑھ گئے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یہ مجاہدین کہہ لیجئے آپ، یا پھر گوریلا فائٹرز کہہ لیجئے، یا پھر ڈسگائز سولجرز کہہ لیجئے، یہ سب کشمیر میں انٹر ہونا شروع ہو گئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی مختلف نکلی، ٹھیک ہے۔ اور آئیڈیا یہ ہوا ان تمام فائٹرز کو کہ وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی اتنی مختلف ہے کہ لوکلز تو تیار ہی نہیں ہیں لڑنے کے لیے، انفیکٹ وہ سسپیشس ہونا شروع ہو گئے کہ یہ سب کہاں سے آ گئے ہیں۔ تو اس پر الطاف گور صاحب بھی لکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اکثر یہ مجاہدین جب لوکل کشمیریوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں آزاد کروانے آئے ہیں، تو وہ آگے سے خوف زدہ ہو کے انڈین اتھارٹیز کو رپورٹ کر دیا کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں،
کیونکہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ یار اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں بھی مار پڑے گی، تو ان کو تو پکڑواؤ ان کے ہاتھوں. تو لوکلز نے ہی ان تمام فائٹرز کو انڈین اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا، انٹیلیجنس پرووائڈ کرنا شروع کر دی. کوئی بکریاں چرانے والا ہے جس نے پہاڑ پر کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے، یا پھر کوئی دکاندار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ نہ ان کو کشمیری زبان بولنی آتی تھی، نہ وہ ویزیبلی کشمیری لگتے تھے، اور نہ ان کا لہجہ اور ڈائلیکٹ ویسا تھا. تو انٹیلیجنس آپریشن اتنا پور تھا کہ بغیر وہاں کے لوگوں کی طرح کا بھیس بدلے، ان کی زبان سیکھے، آپ نے اتنے بڑے نمبر کو وہاں بھیج دیا جو کہ ان میں مکس نہیں ہو پائے اور رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. بدلے میں کیا ہوا کہ انڈیا الرٹ ہو گیا، اور لوکل اتھارٹیز کی طرف سے الرٹ کر دیا گیا انڈین فورسز کو. انڈیا نے ریئیکٹ کرنے کے بعد روٹس کو بلاک کرنا شروع کر دیا تاکہ مزید مجاہدین انٹر نہ ہوں، یہاں تک کہ مظفر آباد بھی تھریٹن ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں انڈیا کیپچر نہ کر لے اس کو. اور پاکستان کا آن دا کانٹری پلان کیا تھا؟ پاکستان کا پلان یہ تھا کہ یہ تمام فورسز وہاں پر جائیں گی، صلاح الدین فورس کے نام سے جو بٹالین تھی وہ یہ کرے گی کہ تقریباً 8 اگست کے دن، یعنی کہ یہ 6 ستمبر سے ایک مہینے سے پہلے سے ہو رہا تھا. اب ہم نے ڈیفنس ڈے تو 6 ستمبر کو منایا ہے، لیکن اگست کے آغاز میں ہی ہم اپنی فورسز کو وہاں پر بھیج چکے تھے. ٹھیک ہے، تو 8 اگست کو سری نگر میں ان کا پلان یہ تھا کہ جس دن وہاں پر کچھ احتجاج کی کال تھی، اور کیونکہ عبداللہ کے اریسٹ پر احتجاج ہونے تھے، تو اسی دن کا انتخاب کرنا تھا کہ صلاح الدین فورس نے ریڈیو کو سیز کر لینا تھا، سری نگر ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لینا تھا، اور اس کے بعد میں لبریشن کا اعلان کرنا تھا، اور پھر کشمیر کے لوکلز نے سپورٹ کر دینا تھا ان کو. یہ خوابوں میں بھٹو صاحب نے اور عزیز صاحب نے پلان بنا رکھا تھا، سپورٹڈ بائی اختر حسین ملک، اور یہ سارا کچھ کرنے کے انہوں نے خواب دیکھ رکھے تھے. لیکن ہوا کیا؟ وہ یہ کہ انڈین اتھارٹیز الرٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد میں جو رسپانس آیا وہ بالکل اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا. آپریشن جبرالٹر کے علاوہ ایک اور آپریشن کا بھی پلان کیا گیا تھا جس کا نام تھا آپریشن گرینڈ سلیم. اور گرینڈ سلیم کا ڈیزائن کیا تھا؟ اس کا ڈیزائن یہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اٹیک کریں گے کمیونیکیشن لائنز کو جو کہ پونچھ میں اور نوشہرہ میں موجود ہیں ہندوستان میں. ساتھ ساتھ یہ کہ اخنور برج جو موجود ہے چناب ریور کے کنارے، اس کو ہم کیپچر کر لیں گے، پوزیس کر لیں گے، اور اس کے بعد جموں اور کشمیر کا تمام راستہ، تمام جغرافیکل کنیکشن ہندوستان سے کاٹ کے انڈین آرمی کو ایک طرف لداخ اور دوسری طرف اس سائڈ پر درمیان میں پھنسا کے ماریں گے. ٹھیک ہے، یہ پلان تھا. اس کی ابھی اپروول نہیں ہوئی تھی، ابھی جبرالٹر فل سکیل پر جاری تھا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ دوسری طرف جب ہندوستان میں آئیڈیا ہوا کہ مجاہدین گھس آئے ہیں، کیونکہ لوکلز نے رپورٹ کر دیا، تو لال بہادر شاستری جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان پر ایک میسو پریشر اور کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے اتنا ٹھنڈا رسپانس دیا ہے، اگریسولی ریئیکٹ ہی نہیں کیا، یا آپ نے یہ ٹالریٹ کیسے کر لیا، آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیو آؤٹ کرنے میں. تو اس سارے ایشو کے اوپر 16 اگست کو، وے بیفور 6 سپٹمبر، 16 اگست کو دلی کے اندر 1,00,000 لوگوں نے لال بہادر شاستری کے خلاف پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا کہ آپ نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ بہت ہی بینائن ریئیکشن ہے، ہارملیس ریئیکشن ہے. تو ایک سرکار کے ناطے ہمارا کیا جواب ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہتھیاروں کا جواب ہتھیاروں سے دیں. سو گریجولی بلڈنگ اپ 28 اگست کو ہندوستان نے حاجی پیر پاس پہ آپریشن شروع کر دیا اور اس کو کیپچر کر لیا. بہت سی امپورٹنٹ ہلز کو کیپچر کرنا شروع کر دیا کشمیر ریجن کے اندر، جس سے پاکستان کے سیٹ بیکس شروع ہو گئے، اور جبرالٹر جو ہے وہ فیلئر میں رزلٹ کرنا شروع ہو گیا، کیونکہ لوکلز نے ایک تو پکڑنا شروع کر دیا لوگوں کو، انٹیل آپریشن فیل ہو گیا، اور سارے مجاہدین جو بھیجے گئے تھے آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گئے، اور ہندوستان نے سپلائی لائنز بھی کاٹنا شروع کر دیں اور آگے سے کاؤنٹر اٹیک لانچ کرنا شروع کر دیا. جبرالٹر کے اس فیلئر کے باوجود اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کی طرف سے کہا گیا بھٹو صاحب کو کہ آپ پلیز مجھے ایوب خان صاحب سے آپریشن گرینڈ سلیم کی بھی اپروول لے کے دیجئے، تاکہ میں اوور آل کشمیر پہ ایک قبضہ کرنے کا جو ہمارا پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکوں. اور بھٹو صاحب اس وقت اس لابنگ میں مصروف تھے، بجائے اس کے کہ اس سٹیج پہ بھی 6 ستمبر سے پہلے کچھ نہ کچھ ایکٹ کر کے ڈیمیج کنٹرول کر لیتے. نہیں کیا. اپروول مل گئی. 31 اگست کو گرینڈ سلیم آپریشن کا بھی آغاز ہو گیا، اور اس آپریشن کے آغاز کے بعد پاکستان کا جو فوج کا ایک چھوٹا سیکشن تھا، انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر بھی کراس کر دیا تقریباً سیالکوٹ اور جموں کے درمیان،
اور کلیئر میسج دے دیا کہ دا وار ہیز بین ویجڈ۔ اندازہ لگائیے کہ اس وقت تک جب سب کچھ ہو چکا ہے تو پاکستان کی انفینٹری کو کچھ نہیں پتہ، اوور آل پاکستان کی ایئر فورس کو کچھ نہیں پتہ، پاکستان کی نیوی کو کچھ نہیں پتہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایئر مارشل نور خان کا انٹرویو ہے جو کہ ڈان نیوز نے پبلش کیا ہے، بی بی سی پر بھی پبلش کیا گیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوٹ ان کوٹ نور خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپریشن جبرالٹر واز پلانڈ ان سیلف گلوری ناٹ ان نیشنل انٹرسٹ، یعنی کہ اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے ایوب، بھٹو اور عزیز نے یہ آپریشن لانچ کر دیا، نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کیا۔ اٹ واز اے رانگ وار اینڈ دے مس لیڈ دا نیشن ود اے بگ لائی دیٹ انڈیا رادر دین پاکستان ہیڈ پرووکڈ دا وار، کہ انہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا کہ یہ جنگ ہندوستان نے شروع کی ہے، ہم نے نہیں کی، بہت بڑا جھوٹ بولا۔ نور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ آرمی نے فورسز کے ساتھ کوئی پلان شیئر نہیں کیا، پریزیڈنٹ، ڈویژنل کمانڈر اور کمانڈر ان چیف، ان تین اینٹیٹیز کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ آرمی پریپیئرڈ نہیں تھی، نیوی کو معلوم نہیں تھا، تو پھر کس طرح سے ڈیمیج کنٹرول ہوتا اگر ہندوستان ریئیکٹ کرتا۔ لیکن ان تمام افسران نے جو کہ اس سارے ایڈونچر میں انوالو تھے، انہوں نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا کہ ہندوستان انٹرنیشنل بارڈر پہ رسپونڈ کر دے گا، بیکاز دے تھاٹ آف دی انڈین آرمی ایز اے ویری ویک اینٹی ایٹ دیٹ اسٹیج وچ واز پروون ایبسلیوٹلی رانگ۔ تو جناب 6 ستمبر کی صبح ہوتی ہے اور 2 انڈین آرمی کے کالمز جو ہیں وہ لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کہ ایک کالم سیالکوٹ کی طرف جاتا ہے اور پاکستان ایئر فورس کی بیسز پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ سو پاکستانیز ٹرنز آؤٹ آر ٹیکن بائی ایبسلیوٹ سرپرائز، جو بلٹس کریگ کہا کرتا تھا نا جرمن آرمی والے، کہ اچانک سے وداؤٹ لیٹنگ دی اینیمی نو ایک چیز پلان کر کے آپریشن لانچ کر دینا، وہی ہو گیا، کیونکہ ٹاپ براس نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ایک ایسی جنگ جو کہ کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں لگائی جا رہی ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز تک پہنچ جائے گی، جو کہ پہنچ گئی۔ لاہور پر 3 پرونگڈ اٹیک ہوا، 3 جگہوں سے، واگا سے، بیدیاں سے اور جسڑ پنڈ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے سے اگر پاکستان کے ریئیکشن کی بات کی جائے وہ بھی بہت سالڈ تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی جو فوج تھی وہ بریولی لڑی نہیں، بالکل بریولی لڑی، لیکن جن لوگوں نے یہ آپریشن پلان کیا، جو کمیونیکیشن کا ڈیبیکل تھا، جو ایڈونچرس سوچ تھی، اس نے بہت بڑا ڈیمیج کر دیا۔ 3 دن تک پاکستان کی فوج نے لاہور کے فورٹرس کو ہولڈ کر کے رکھا، ٹھیک ہے، پیش قدمی ہونے نہیں دی ہندوستان کی اپارٹ فرام اے فیو کلومیٹرز۔ ساتھ ساتھ یہ کہ سپٹمبر 11 کی اگر میں بات کروں، یعنی کہ جنگ کے 5 دن بعد، تو پاکستان نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے کھیم کھرن کو کیپچر کر لیا ہے، جو کہ امرتسر اور فیروز پور کے درمیان واقع ہے۔ انڈیا نے کلیم کیا کہ ہم نے برکی کا جو قصبہ ہے اس کو کنٹرول کر لیا، جو آج بھی لاہور کے پاس موجود ہے، بی آر بی کنال کے پاس۔ تو اس وقت دونوں طرف سے ٹیریٹوریل کلیمز بھی جاری تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ جگہ لے لی ہے، ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے اپوزنگ کلیمز آنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سیالکوٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ 600 ٹینکس کی بیٹل ہوئی، بہت بڑی ٹینک بیٹل تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد شاید سب سے بڑی ٹینک بیٹل اس ریجن میں ہوئی۔ تو اس بیٹل میں بھی ایبسولوٹ سٹیل میٹ کی کنڈیشن تھی، ایئر فورس نے اسسٹ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر سندھ اور راجستھان کے بارڈر کی بات کی جائے تو 8 ستمبر کی روز ہندوستان نے گادروں پہ اٹیک کر دیا اور امرتسر کو پاکستان کیپچر کرنے والا تھا۔ لیکن جب انڈیا نے یہ ساری سچویشن دیکھ کے اپنے ڈیم کے فلڈ گیٹس کھول دیے، کیونکہ ایک اور ایشو بھی پاکستان کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ پانی ہندوستان سے پاکستان کی طرف فلو کرتا ہے، انڈیا از اپر رائپیرین، پاکستان از لوور رائپیرین۔ تو پانی کھولنے کے بعد الطاف غور صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دیٹ کھیم کھرن بیکیم اے گریو یارڈ فار پاکستانی ٹینکس، کہ کھیم کھرن پاکستانی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا پانی کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور جیتی ہوئی وار وہاں پہ الطاف غور کہتے ہیں کہ دا وار واز آفیشلی اوور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انڈین ایئر فورس نے کراچی میں، پنڈی میں، سرگودا میں، پشاور تک میں بومبنگ کی۔ پاکستان کی ایئر فورس نے بہت ہی دلیری سے اور بہت ہی بریلینٹلی فائٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین پہ سارے لاسز ہو رہے تھے انفنٹری کے، اس کو ایئر فورس نے کور کر لیا۔ بریلینٹ پرفارمنس اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ 3 گنا بڑی
انڈین ایئر فورس کو کرٹیل کیا. ساتھ ساتھ یہ کہ پٹھان کوٹ میں، جام نگر میں، امبالہ میں، امرتسر میں، آسام میں، ویسٹ بنگال میں اٹیکس کیے. اور اس دوران بہت سے وار ہیروز کا بھی آپ کو تذکرہ سننے کو ملتا ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج تک ان کے نام سے پاکستان کے اندر بہت سی سڑکیں بھی منسوب ہیں. اسکواڈن لیڈر تھے محمد محمود عالم یعنی کہ ایم عالم، جنہوں نے تقریباً 5 ہنٹر ایئر کرافٹس کو 1 منٹ کے اندر ڈسٹرائے کر کے اس وقت ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. پھر اور بہت سے وار ہیروز تھے. میجر عزیز بھٹی کی کہانی BRB کنال پہ آپ کو یاد ہوگا کیسی رہی. اسکواڈن لیڈر سرفراز احمد رفیقی کے جو کارنامے تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے. بھارت کی طرف سے بھی بہت سے وار ہیروز تھے. چمن لال جو کہ فائرمین تھے، بریولی لڑے، ٹھیک ہے، اور ٹینک ویگنز کو جلتے ہوئے استعمال کیا دشمن کے خلاف. رائفل مین تھے بھارت کے جن کا نام متھن سنگھ تھا. انہوں نے راجپوتانہ رائفلز کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک مشین گن سے بہت ہیوی نقصان کیا پاکستان کا. تو دونوں طرف جو ایک واریئرس کی گلوریفیکیشن ہوتی ہے، جو ٹیلز ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اور سچویشن اس پوائنٹ تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی سٹیل میٹ کی تھی، یعنی کہ اگر کہیں ایک ملک جیتا تو دوسری طرف کہیں کسی دوسرے ملک نے ایڈوانس کر لیا. اوور آل دیر واز ناٹ اے کلیئر وکٹر بائی دس پوائنٹ. اس دوران تقریباً جنگ کا آغاز ہوئے 11 دن سے 12 دن ہو چکے تھے اور پاکستان کے پاس ایمیونیشن ختم ہونا شروع ہو گیا تھا. نیگوشیٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے، بھارت نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا. پاکستان واز رننگ آؤٹ آف ایمیونیشن. یہ وہ ٹائم ہے جب چائنا کی طرف سے بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئیں. چین نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی طرف سے نیکڈ اگریشن کیا گیا 6 ستمبر کو. چین نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چائنا سکم کوریڈور کی طرف آئے تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ سٹیٹمنٹ سن کر برٹش پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر چائنا اس جنگ میں کودا تو امریکہ اور برٹن ہم دونوں بھارت کا ساتھ دیں گے. یعنی کہ یہ خطہ ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا تھا ایک انٹرنیشنل وار کا، جو کہ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر کولڈ وار کے دوران جو جنگ ہو رہی تھی، اگر اس میں چین یا روس یا بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ آ جاتا تو شاید اس جنگ کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے کتنا زیادہ بڑھ جاتا. ساتھ ساتھ یہ کہ 19 ستمبر کو ایک سیکرٹ فلائٹ لی ایوب خان نے. وہ چین پہنچے. چو این لائی جو کہ وہاں پر پریمیئر تھے ان سے ملاقات کی. چو این لائی نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہماری اسسٹنس چاہتے ہیں تو ہم اس کو دینے کو تیار ہیں. وار کو پرولونگ کیجئے، بڑھائیں اس جنگ کو، اینڈ وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو. لیکن ایوب خان نے ریفیوز کر دیا، کیونکہ ایوب خان کو تھریٹ تھا کہ ہم لاہور کو لوز کر دیں گے اگر یہ جنگ مزید کنٹینیو ہوتی ہے، اور پھر ڈیمیج کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. اور ویسے بھی چونکہ انہوں نے اپنی فوج کو، ایئر فورس کو الرٹ تک نہیں کیا تھا، تو ایک لمبی جنگ کے لیے پاکستان کی فوج تیار نہیں تھی. 20 ستمبر کو سیکیورٹی کونسل ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ 2 دن کا ٹائم ہے، سیز فائر نہ ہوا تو سینکشن لگائیں گے یا پھر ڈیسائسو ایکشن لیں گے. یہ دیکھتے ہوئے بھارت نے فوری سیز فائر کر دیا، پاکستان نے بھی سیز فائر کر دیا، اور یوں جنگ ختم ہوئی. 22 ستمبر کو بھٹو صاحب گئے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرنے کے لیے، اور ہمیشہ کی طرح جو بھٹو صاحب کا وتیرہ تھا کہ لمبی لمبی تقریریں اور بڑی بڑی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کرنا، یہاں بھی انہوں نے کہا کہ وی ول ویج اے وار آف 1000 years، اے وار آف ڈیفینس. 1000 سال کی جنگ ہم لگانے کو تیار ہیں بھارت سے، کیونکہ بھارت نے اپنی پوری مانسٹراسٹی میں پاکستان پر اگریشن انلیش کیا ہے. تو اسی لیے ہم بھی 1000 سال تک جنگ لڑنے کو تیار ہیں. لڑی کتنے دن؟ 17 دن، وہ بھی مشکل سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یو ایس نے بھی خاصی گریونسز کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہتھیار ہم نے آپ کو روس سے لڑنے کو دیے تھے وہ آپ نے بھارت میں استعمال کر دیے. ایمبارگوز لگا دیے کہ آئندہ سے بھارت اور پاکستان کو اسلحہ نہیں بیچنا. USSR نے انڈیا کو اسلحہ دیا لیکن نیوٹرل رہا. چین نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے سپورٹ سے جب انکار کیا تو چین بھی ٹھنڈا ہو گیا. یہ تھا اس ساری جنگ کا لب لباب. لاسز کی بات کریں تو BBC کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بے شک پاکستان نے بڑے ہیوی لاسز کلیم کیے بھارت کی سائڈ پہ اور بھارت نے پاکستان کی سائڈ پہ، لیکن انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان 1900 اسکوائر مائل ٹیریٹری کیپچر کرنے میں کامیاب ہوا، پاکستان 540 اسکوائر مائل کیپچر کرنے میں کامیاب ہوا ٹوورڈز دی انڈین بارڈر. 2800 لوگ، 2800 فوجی ہندوستان کے مرے، 5800 جانیں پاکستان کے فوجیوں کی گئیں. 97 ٹینکس ہندوستان کے ڈسٹرائے ہوئے، 450 ٹینک پاکستان کے ڈسٹرائے ہوئے. اس طرح ہندوستان کے 7 لاکھ فوجیوں نے جنگ لڑی، پاکستان کے 2.5 لاکھ فوجیوں نے جنگ لڑی، یعنی کہ
3 गुना तकरीबन कम भारत से। 17 दिन की ये जंग स्टेलमेट में रिज़ल्ट होके ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जंग लगाने वाला पाकिस्तान था और बदले में पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, तो इसको हार तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही वेलर के साथ और ब्रेवरी के साथ पाकिस्तान के फ़ौजियों ने पाकिस्तान की टेरिटरी को डिफ़ेंड किया। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने 6000 पाकिस्तानियों को मरवा दिया, उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ। किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें हीरो बनने के लिए किसने कहा था। नहीं सवाल हुआ भुट्टो साहब से कि आप कौन होते हैं पूरे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करने वाले विदाउट टेलिंग द पीपल। नहीं पूछा। और इतने बड़े लॉसेस पाकिस्तान ने सहे और इसके बाद में ताशकंद डिक्लेरेशन को साइन कर लिया। उस डिक्लेरेशन के हवाले से अगर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से USSR यानी कि उस वक्त के रूस में जाकर इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया। और इसमें ये कहा गया कि तमाम जो पर्सोनल्स हैं उनको हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि कोई प्रोपेगेंडा एक दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं किया जाएगा जो आज तक हो रहा है, ठीक है। ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस को रीस्टोर करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे, आज तक नहीं हो रहे। ये भी कहा गया कि दोनों रियासतों के जो बड़े हैं वो आपस में मिलते रहेंगे कोऑपरेट करने के लिए, दोस्ताना ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो रहा। इस एग्रीमेंट की साइनिंग के बाद भुट्टो साहब ने आवाम को ये बताया कि दरअसल अयूब ख़ान साहब ने आपके मुल्क को जाके उधर बेच दिया है, इसी वजह से ये गद्दार वतन है और मैं इनका अब साथ नहीं दूंगा। और उसके बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी का आगाज़ कर दिया जो आज तक जमहूरियत की स्ट्रगल कर रही है। इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं इस बारे में? वो ये कहते हैं, जिस तरह से डेनिस कॉक्स की एक रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि ऑल्दो बोथ साइड्स लॉस्ट हैवीली इन मैन एंड मटीरियल एंड नाइदर गेन्ड अ डिसाइसिव मिलिट्री एडवांटेज, इंडिया हैड द बेटर ऑफ द वॉर। दिल्ली अचीव्ड इट्स बेसिक गोल ऑफ थ्वार्टिंग पाकिस्तान's attempt to seize Kashmir by force. Pakistan gained nothing from a conflict which it had instigated. यानी कि पाकिस्तान को कुछ ना मिला एक ऐसी जंग से जिसका आगाज़ उन्होंने ख़ुद किया था। इंग्लिश हिस्टोरियन जॉन के ये कहते हैं, द वॉर लास्टेड बेयरली अ मंथ, पाकिस्तान मेड गेन्स इन द राजस्थान डेजर्ट बट इट्स मेन पुश अगेंस्ट इंडियाज़ जम्मू श्रीनगर रोड लिंक was repulsed and Indian tanks advanced to within a sight of Lahore. Both side claimed victory but India had most to celebrate. यानी कि ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान ने ज़्यादा लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए और विक्ट्री का क्लेम उनका हमसे बड़ा है। स्टैनली वुलपर्ट जो कि बड़े ऑथेंटिक हिस्टोरियन हैं, वो ये कहते हैं, द वॉर एंडेड इन व्हाट हैपेंड टू बी अ ड्रॉ when the embargo placed by Washington on US ammunition and replacements for both armies forced cessation of conflict before either side won a clear victory. यानी कि दोनों में से कोई एक भी इससे पहले कि जीतता पहले ही सीज़ फायर हो गया। India, however, was in a position to inflict grave damage to, if not capture, Pakistan's capital of the Punjab when the ceasefire was called. यानी कि लेकिन जब जंग बंदी हुई उस वक्त हिंदुस्तान इस पोजीशन में था कि लाहौर पे कब्ज़ा कर लेता। एंड कंट्रोल्ड कश्मीर स्ट्रेटेजिक उड़ी पूंछ बल्ज मच टू अयूब्स चैग्रिन। तो कह सकते हैं कि स्टैनली वुलपर्ट ने भी ये कहा कि ये वॉर स्टेलमेट में एंड हुई, कोई नहीं जीता। इसीलिए दोनों तरफ से अगर कोई क्लियर विक्ट्री को सब्सटेंशिएट करने की, अनाउंस करने की कोशिश करता है, गलत कहता है। इस जंग से नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ रुक गई, पाकिस्तान ने मिलिटरिटी सोचना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने अपने तमाम जो तरक्की की एक पूरी दहाई थी उसका सारा खून चूस के इस जंग पे झोंक दिया। 6000 लोगों को मरवा दिया और मिला कुछ भी नहीं। और हर तरफ से सैंक्शन लग गए, सपोर्ट बंद हो गई, आइसोलेट होना शुरू हो गया। 6 साल बाद आधा पाकिस्तान 71 में टूट गया। कंक्लूजन ये है कि जब भी ऐसे फ़ैसले होंगे जिसमें 3 से 4 लोग बैठ के पूरी कौम का फ़ैसला करके उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना भी नहीं चाहेंगे, तो तब यही रिज़ल्ट आएगा। जब तक आप ये सोचेंगे कि आपने जंग के मैदान में मुकाबले करने हैं, मईशत के, IT के, साइंस के, तालीम के मैदान में नहीं करने, यही रिज़ल्ट आएगा। जब आप ये सोचेंगे कि सिर्फ जंगो जदल से ही आप गेन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तब यही रिज़ल्ट आएगा। और अगर पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान ये सोचते हैं कि एक ऑब्सक्यूरांटे स्टेट बनाएंगे, यानी कि पोशीदा रियासत जो कि कोई भी फ़ैसला आवाम के मुंतखब नुमाइंदों से पूछे बगैर ही करती जाएगी, तो हमेशा ये रिज़ल्ट आएगा। इस जंग के बारे में पढ़ के सबसे पहली कंक्लूजन ये निकालिए कि ये जंग हम पर मुसल्लत नहीं हुई, हमने की थी। नंबर 2, ये जंग कोई भी नहीं जीता। नंबर 3, इस जंग से पाकिस्तान की उस तनज़्ज़ुली का आगाज़ हुआ
جس کا ہم آج بھی حصہ ہیں.